السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین؟ آپ کو حکمت صابر انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے نبض کے بارے میں، تو یہ تیسری ویڈیو میں تیسرے پارٹ میں آپ کو نبض کی سادہ سی پہچان اور دیکھنے کا طریقہ بیان کریں گے جو مختلف حکیم نبض دیکھتے ہیں۔ حکیموں کے مطابق جو نبض ہے وہ اکثر دانا کہتے ہیں کہ بائیں طرف کی دیکھنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ دل بائیں کی طرف ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنی تو دونوں چاہیے لیکن بائیں طرف دیکھنے سے زیادہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ناظرین، انگوٹھے کے تھوڑا سا آگے کلائی پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے، اپنی انگلیاں رکھیں گے تو اس کو ہلکا سا دبانے سے، ایسے ہاتھ رکھنے سے جو نبض تیز اور لمبی ہو تو یہ نبض عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، یعنی خشک سرد۔ اس میں حرارت کی بہت کمی ہوتی ہے، اس میں جیسے بندہ کانپتا ہے اور اس میں دل بہت تیز چلتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں جگر بہت سلو ہوتا ہے، کم رفتار میں کام کرتا ہے، کم رفتار میں چلتا ہے اور زیادہ کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ تھوڑا سا اور دبائیں تو تھوڑا سا اور دبانے سے نبض جو اتنی تیز نہیں ہوگی بلکہ ہلکی سی دبانے سے محسوس ہوگی اور تھوڑی تیز اور لمبی ہوگی، یعنی پہلے سے تھوڑی تیز ہوگی اور تھوڑی لمبی ہوگی۔ پہلی نبض میں کیونکہ خشکی جو تھی آپ کی وہ 75% تھی اور سردی تھی 25%، یعنی خشکی سردی۔ تو یہ جو دوسری نبض ہے، اس نبض میں خشکی ابھی بھی 75% ہے لیکن سردی کے بجائے 25% گرمی پیدا ہو گئی ہے۔ اب گرمی کی وجہ سے اس کی رفتار کیونکہ کم ہو گئی ہے اور ہلکی سی دبانے سے آئی ہے تو یہ نبض ہوگی خشک اور گرم۔ یہ دونوں اوپر والی نبض عضلاتی ہوتی ہیں، پہلی ایک خشک سرد ہے اور دوسری خشک گرم ہے۔ دونوں لمبی ہوتی ہیں اور دونوں تیز ہوتی ہیں۔ خشکی سردی میں تیزی زیادہ ہوتی ہے اور خشکی گرمی میں تیزی کم ہوتی ہے۔ اب ناظرین، اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں اور تھوڑا سا اور دبانے سے نبض لمبی نہیں ہوگی، صرف 3 انگلیوں کی رہ جائے گی، پہلی، دوسری اور تیسری انگلی پر، کیونکہ یہ گرم اور کم رفتار سے ہوتی ہے تو گرمی سے ہر چیز کیونکہ نرم اور گرم ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، اسی لیے اس کی لمبائی بھی کم 3 انگلیوں تک رہ جائے گی اور یہ اوپر والی دونوں نبضوں سے نیچے نبض ہوگی۔ یہ ہوگی نبض گرم اور خشک۔ اس میں تھوڑی تیزی ہوگی اور اس کا تعلق اوپر والی 75% گرمی اور 25% خشکی سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ گرمی والے بندے کی نشانی ہے۔ یہ نبض نشانی ایسے ہے کہ اس کی اگر آپ زبان دیکھیں گے تو سرخ ہوگی اور صبح کا پیشاب زرد ہوگا۔ تو یہ تھی جناب گرم خشک۔ تو ابھی آپ چوتھی پہ آ جائیں تو اب نبض تھوڑی جگہ کم ہوگی، وہ تھوڑا سا اور دبانے سے 3 انگلیوں کی، لیکن رفتار کم سے کم ہوگی اس سے، جس میں 75% گرمی ہے اب بھی باقی ہے لیکن 25% پانی آ گیا ہے۔ تو یقیناً یہ گرم خشک سے گرم تر ہو جائے گی۔ گرم تر تھوڑی نبض سکون میں ہوتی ہے، یعنی پہلی نبض گرم خشک میں پیشاب زیادہ پیلا تھا، جبکہ گرم تر میں تھوڑا سا پیشاب کم پیلا ہو جائے گا، یعنی اس میں پانی آ گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی گرم تر، پہلے سے گرم خشک سے اس کے بعد گرم تر آ گئی۔ ابھی آ جائیں بالکل آخر میں، بالکل نیچے تہہ میں، یعنی ڈوبی ہوئی، ایک بار 1 یا 1.5 انگلی کی جو نبض رہ جاتی ہے ہڈی کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس کو تر اور گرم کہتے ہیں۔ 75% تری اور 25% گرمی، اس میں پیشاب تھوڑا پیلا ہوگا۔ اب باقی آخری 1 نمبر جو نبض ہے ادھر ہی ہوگی، یعنی تر سرد، لیکن اس میں تھوڑی سی تیزی ہوگی۔ تیزی اس لیے کیونکہ اس کا رابطہ عضلات سے جڑ گیا ہے، یعنی 75% پانی لیکن 25% خشکی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی تیزی آ گئی ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ سفید ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری نبض آپ کو بتائی ہے کیونکہ وہ تیسری نبض تھی تر گرم، یعنی 75% اس میں تری تھی اور 25% گرمی تھی اور پیشاب تھوڑا پیلا تھا۔ لیکن یہ کیونکہ چوتھی نبض ہے اور اس میں کیونکہ اس کا تعلق عضلات سے جڑ گیا، یعنی 25% پانی آ گیا اور 75% پانی آ گیا اور 25% خشکی آ گئی ہے، جبکہ اوپر 75% تری تھی اور 25% گرمی تھی۔ تو ناظرین، اس میں چوتھی نبض میں 75% پانی اور 25% خشکی آنے سے پیشاب کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ یہ ناظرین نبض کی پہچان اور نبض دیکھنے کا سادہ سا طریقہ تھا۔ آپ اپنی نبض خود دیکھ کر اس سے اپنی تحریک کا اور اپنی
مرض کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مرض کس تحریک میں چل رہے ہیں. تو قانون مفرد ادا کے مطابق جس تحریک میں نبض چل رہی ہے اس سے اگلی تحریک دینے سے آپ اپنے مثال کا اپنی مرض کا حل کر سکتے ہیں. تو اوکے ناظرین، اپنی چوتھی ویڈیو کا انتظار کرتے ہوئے ہمیں اجازت دیں. اوکے جناب، اللہ حافظ.